جیسے کہ امتیاز باجی جان نے بہت خوبی کے ساتھ ساری علامات کا بھی تذکرہ کیا، سارے حوالوں سے بات ہوئی، اقسام کے تعلق سے کلام ہوا، تو اب ہمیں یہ آسانی ہوگی نا کہ ہم اس کو ڈائگنوز کیسے کر سکتے ہیں خود میں، دوسروں میں نہیں، خود میں۔ اگر ہمیں فیل ہوتا ہے ویسے کسی کے اندر تو اسے پیار سے ہم تنہائی میں فضائل کے حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم اخلاص نیت کے ساتھ کام کریں گے تو اس کے یہ فضائل ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ریاکاری ہوگی تو یہ آفات ہیں، تاکہ وہ بھی فکر آخرت کو پیش نظر رکھے۔ لیکن ہم نے اپنی نیت کا محاسبہ کرنا ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، شروع میں بھی، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی، کہ میرا عمل خالصاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے۔ میں کیوں بول رہا ہوں، میں کسی کو تحفہ کیوں دے رہا ہوں، میں نعت کس لیے پڑھ رہا ہوں، کن کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں بیان کن کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کیا درکار ہے۔ جب ہم یہ اپریسیشن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہیں گے، یعنی اللہ کی رضا، اس کو خوش کرنا چاہیں گے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں پھر ریاکاری سے نجات ملتی چلی جائے گی۔ پھر ایک عمل یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارا یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون ہمارے خلاف ہے۔ لیکن اگر ہماری نیت خالص ہے، ہماری نیت اچھی ہے، کسی کو ڈی گریڈ کرنا مقصود نہیں ہے، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو آپ اللہ کے لیے کرتے چلے جائیں، پھر اس کا اجر دیکھیں، پھر اس کا انعام دیکھیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی کمیوں اور غلطیوں پر نظر بھی رکھنی چاہیے۔ میں نے کہیں پڑھا کہ جب انسان کو کوئی بھی مقام عطا ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے جو چیز وہ بھولتا ہے وہ اس کی اوقات ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنی بگننگ کو، اپنی اوقات کو، اپنی حیثیت کو ہمیشہ ذہن میں فریش رکھنا چاہیے۔ جب ہم یہ رکھیں گے تو یقین کیجئے ہم ریاکاری سے، ہم لگژری سے، ہم نمود و نمائش سے بچتے چلے جائیں گے۔ پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کچھ ہمارے اعمال یقیناً ایسے ہونے چاہیے جن کا اللہ کے سوا تنہائی میں اچھے اعمال کا کوئی گواہ نہ ہو۔ وہ ہمارے نفلی صدقات ہو سکتے ہیں، ہماری نیکیاں ہو سکتی ہیں، ہمارا رکوع و قیام و سجود ہو سکتا ہے، ہم کسی کی مدد کریں تو ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ پھر اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو اندر سے یہ سمجھائیں کہ رب تبارک و تعالیٰ یہ آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے، میں کسی قابل نہیں ہوں۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں چھپی ہوئی ریا سے، یا سامنے چونکہ باریک بین ہے نا، اور میں نے یہ بھی پڑھا کہ جو سیاہ چیونٹی ہے جیسے سیاہ پتھر پہ چل رہی ہوتی ہے اندھیری رات میں، ریا کو اس سے بھی مثال دی گئی نا، کہ سوچے کتنا باریک بینی والا معاملہ ہے، ہم کیسے جج کریں، کیسے خود کو اس سے دور کریں۔ تو اپنی نیت کی محافظت ڈیفینیٹلی جب ہم کریں گے اور اعمال خالصاً اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بار بار اس کا چیک اینڈ بیلنس کریں گے تو ہمارے لیے یہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر جیسے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ڈیفینیٹلی ہم ان کے ساتھ ہوں گے تو ہم بھی سچ بولیں گے۔ وہ لوگ جو اپنی نیت کا محاسبہ کرتے ہیں، ہمارے اندر بھی یہ ویوز آتی ہیں، اور یہ ایکسپیرینسڈ ایک بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، خوش کلامی سے بات کرتے ہیں، ہم بھی ان سے وہ اچھائی سیکھتے ہیں، کیونکہ ریاکار پر جنت حرام کر دی گئی ہے، ہمیں یہ بار بار سوچنا ہے۔ اور خواجہ حسن بصری نے بھی اس حوالے سے کچھ علامات کا تذکرہ کیا، اور میں بھی یہاں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات لیکن ہمیں دوسروں سے حسن ظن قائم رکھنا، یہ علامات اس لیے کہ ہم خود سے، اگر خود میں آ رہی ہیں نا، خدا نخواستہ ہم انسان ہیں تو خود میں آنے نہ دیں، اس کو دور کریں کہ بھئی یہ عمل خالصاً لوجہ اللہ نہیں ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میں تو کسی قابل نہیں ہوں، میں تو ناکارہ ہوں، میں تو ذرہ ناچیز ہوں۔ دعا کے دوران بار بار اپنے آنسوؤں کو پوچھنا، کسی سے با اخلاق طریقے سے اس لیے ملنا کہ لوگ مجھے اسمائلنگ فیس والا کہیں، یہ تو بڑے اچھے طریقے سے بات کرتی ہے، کسی کے سامنے سنجیدگی اور متانت صرف اس لیے اس کا خواہاں ہونا کہ بھائی مجھے لوگ سنجیدہ کہیں، مجھے پروقار کہیں، میں بڑا ڈیسنٹ ہوں۔ یہ تمام تر چیزیں ہمیں خود سے دور کرنی ہے۔ اور یہاں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ اولیاء اللہ جو پیاری نیک پاکیزہ صحبتیں ہیں، جن کی برکات ہی برکات ہے، کسی مرد کامل کی صحبت میں بیٹھیں گے تو یقیناً ان کی نظر کامل سے ہماری باطنی جو زندگی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور ہمارے قلب و روح کی باطنی زندگی کی تطہیر کا سامان ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، کیونکہ جو دل و جان سے ان پہ قربان ہوتا ہے، پاتا ہے دل کی چمک، کامل انسان ہوتا ہے، رکھتا نہیں طلب زمانہ وہ محمود، دراصل وہ زمانے کا سلطان ہوتا ہے۔